السلام علیکم ناظرین، میں ہوں زین صدیقی، آپ دیکھ رہے ہیں رنگے نو چینل۔ ناظرین، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ اس وقت میرے ساتھ اربن نفسیاتی و منشیات اسپتال کے ڈائریکٹر جناب سید صلاح الدین صاحب موجود ہیں۔ ایک اہم موضوع آپ کی خدمت میں ہم پیش کرنے جا رہے ہیں، اور وہ ہے خودکشی کا۔ خودکشی کا رجحان کیوں ہوتا ہے معاشرے میں، کیا اس کے مضمرات ہوتے ہیں؟ اس وقت ہم گفتگو کریں گے سید صلاح الدین صاحب سے اس اہم ترین موضوع پر۔ آئیے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ السلام علیکم سید صاحب۔ وعلیکم السلام، کیسے ہیں آپ زین صاحب؟ خیریت سے ہیں؟ اللہ کا کرم ہے، آپ ٹھیک ہیں سر؟ الحمدللہ الحمدللہ۔ اچھا، ہمارے ناظرین کو یہ بتائیے کہ جو خودکشی کا رجحان عموماً ہم یہ سنتے بھی رہتے ہیں، مہنگائی کی وجہ سے اور دیگر عوامل ہوتے ہیں، معاشرتی عوامل، تو معاشرتی عوامل کے ساتھ ساتھ کیا اس کے کوئی نفسیاتی پس منظر بھی ہوتا ہے خودکشی کا؟ ہمارا جو نفسیاتی تجربہ ہے وہ تقریباً 1969 سے 1969 جو کہ تقریباً 54 سال بنتے ہیں جو ہمارے ہاسپٹل کو ہو گئے ہیں۔ یہ ہماری جو 7-8 برانچز ہیں اس کو 54 ایئرز ہو گئے ہیں، اور میری جو والد ہیں ڈاکٹر مبین اختر، ان کی پریکٹس کو تقریباً 60 سال ان کو تجربے کو ہو گئے ہیں۔ اس لیے بتا رہا ہوں کہ آگے جو بات کرنے جا رہا ہوں اس کے میں یہ گراؤنڈ رکھ کے آپ کو بتا رہا ہوں۔ ہمارے معاشرے میں عام طور پہ عام بات یہ ہے کہ کسی نے خودکشی کی تو اس کو یا تو جو ہے وہ معاشی تنگی کی وجہ سے کی، یا خودکشی اس نے جو ہے وہ کچھ لڑائی ہو گئی میاں بیوی کی اس وجہ سے کی، تو یا اسے کوئی مسائل پیدا تھے، جو گھریلو مسائل تھے یا معاشرتی مسائل تھے یا معاشی مسائل تھے، تو اس نے خودکشی کر لی۔ حالانکہ ہماری بالکل اس کی برعکس رائے ہے، میری بھی اور میری جو تربیت کی ہے ڈاکٹر سید مومن اختر صاحب نے، ان کی بھی رائے بالکل یہ کلیئر ہے۔ ہم نے ہر موقع پہ ہر جگہ یہ بالکل کلیئر اپنی رائے دی ہے کہ خودکشی آدمی تب کرتا ہے جب وہ یاسیت یعنی ڈپریشن کا مریض ہوتا ہے۔ وہ ڈپریشن کا مریض ہوتا ہے اور ڈپریشن کے علامات اس کے اندر تھوڑی بہت ہو رہی چل رہی ہوتی ہیں۔ عام آپ جب کسی بھی خودکشی والے سے اگر پوچھ سکیں، ان کے گھر والوں سے بعد میں اگر پوچھیں، تو میں نے جتنوں سے بھی پوچھا ہے، کل پرسوں مجھے ایک میرے یہاں کام کرنے والے نے بتایا کہ اس کے پھپھو کے بیٹے نے 32 سالہ بیٹے نے، جو گھر والا فیملی جو ہے وہ پکنک پہ گئی ہوئی، جب آئے تو وہ پنکھے پہ لٹکا ہوا تھا، اور وہ 6 مہینے سے بیمار تھا، اور وہ میرا ہی یہاں کا اسٹاف کا رشتہ دار تھا، اور میرا اسٹاف کہہ رہا تھا کہ اس کو لاؤ اور دکھاؤ۔ تو مطلب بڑی کلیئر بات ہے کہ یہ ڈپریشن کی وجہ سے یہ خیال آتا ہے۔ ہم مریضوں سے پوچھتے ہیں، جب ہم مریض آتے ہیں اور وہ اداسی مایوسی کی باتیں شروع کرتے ہیں کہ بھائی ہمیں یہ فیل ہو رہا ہے۔ آج بھی ایک کل پیشنٹ میں دیکھ رہا تھا، تو اس نے کہا مجھے اداسی ہوتی ہے، پھر اس نے کہا جی مجھے جو ہے وہ رونا آتا ہے۔ پھر ہم پوچھتے ہیں کہ آپ کو لگتا ہے کہ زندگی جو ہے وہ ختم ہو جائے تو اچھا ہے؟ پھر وہ کہتے ہیں ہاں اللہ دل کرتا ہے کہ اللہ میاں اٹھا لے۔ پھر اس کے بعد آپ پوچھنا شروع کریں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ جی ہمیں خیالات آتے ہیں کہ ہم اپنے آپ کو ختم کر لیں، اور لوگوں کو آتے ہیں۔ جب جس کو خیال آتا ہے وہ کسی نہ کسی وقت پہ اس خیال پہ عمل درآمد کر بیٹھتا ہے، چاہے وہ 3 سیکنڈ کے لیے کر بیٹھے۔ فرض کریں کسی نے بندوق اٹھائی، 2 سیکنڈ کا خیال ہے تو گولی چلانی ہے نا، خودکشی ہو گئی۔ تو یہ ڈپریسو جو لوگ ہوتے ہیں ان کو یہ خودکشی کے خیالات آتے ہیں، ذہن میں خیالات آتے رہتے ہیں، اور وہ کس وقت اس کو پریکٹیکلی عمل درآمد کر دیں گے ہمیں پتہ نہیں ہے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں جس کو خودکشی کا خیال آ رہا ہے اس کا فوری علاج داخل کر کے مشین علاج فوراً ہونا چاہیے، تاکہ خیالات بند ہو جائیں اور خودکشی کا خدشہ ختم ہو جائے۔ اچھا، میں یہی پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ جیسے ڈپریشن تو ہو گیا، اب اس کے اندر علامات بھی ہیں، کس طرح سے جانچ ہو یا ارد گرد کے لوگوں کو فیل ہو اور وہ ڈاکٹر سے رجوع کریں؟ بھائی جو ڈپریشن کا مریض ہے، اداسی مایوسی کا، وہ اداس لگے گا آپ کو۔ وہ پہلے اگر زیادہ ہنستا تھا، ہنسنا وسنا بند کر دے گا۔ وہ اگر دوستوں میں ملتا تھا تو وہ ملنا کم کر دے گا۔ گھر میں اگر وہ بچوں سے بیوی سے گپ شپ کرتا تھا تو وہ خاموش ہو جائے گا۔ کھانا یا تو زیادہ کھانا شروع کر دے گا یا کم کھانا شروع کر دے گا۔ دفتر میں اس کی موومنٹ، بات کرنا، اس کا مسکرانا، اس کی باڈی لینگویج چینج ہو جائے گی، اور وہ آہستہ آہستہ یہ بڑھتا جائے گی ساری چیزیں۔ تو یہ شروع میں اگر آپ پکڑ لیں، وہ اور اظہار خیال بھی کرے گا لوگوں سے، بعض دوستوں سے کہے گا کہ مجھے دل نہیں کر رہا، فلاں کام کرنے کا دل نہیں کر رہا، یا دوست کہیں گے چلو پکنک پہ چلتے ہیں، یا رات کو کھانا کھانے چلتے ہیں، تو کہے گا آپ لوگ چل جائیں مجھے دل نہیں کر رہا۔ تو یہ علامات ہیں، یہیں سے پکڑنا ہے۔ یہیں سے آپ 2-3 لوگ گھر کے ایک میاں بیوی ہیں یا بھائی بہن ہیں، وہ دیکھیں کہ ہمارا بھائی اب چینجز اس میں یہ آ رہی ہیں کہ وہ اداسی کی طرف جا رہا ہے، وہ کم گو ہو گیا ہے، وہ خاموش ہو گیا ہے،
اور اگر اس سے پوچھو تو وہ کہتا ہے میرے چیزوں میں دل نہیں لگتا. تو یہ ڈپریشن کی سمٹم ہے, اور یہ آگے جا کے اس کے بعد خودکشی کے خیالات آتے ہیں, آدمی خودکشی کرتا ہے. ہمارے یہاں مسئلہ یہ ہے کہ ہم نفسیاتی امراض کو نہ سمجھتے ہیں نہ مانتے ہیں, اور ہمارے یہاں تو پیر فقیر اور عاملوں کا اتنا زور ہے کہ ان باتوں کو بڑے بڑے ڈاکٹر لوگوں کو نہیں بتا پاتے کہ بھائی یہ باتیں سچ ہیں. اور خودکشی دنیا بھر میں جو خودکشیاں کی جاتی ہیں وہ زیادہ تر 99% ڈپریشن کی وجہ سے ہی ہیں. اس کے معاشرتی مسائل تو ہیں, ٹھیک ہے, کوئی بھی بیماری, آپ کو بخار ہے اور آپ کے پاس اے سی نہیں ہے تو آپ تکلیف میں ہیں نا, لیکن بخار آپ کو اے سی کی وجہ سے تو نہیں ہوا نا, نہ اے سی سے ٹھیک ہو جائے گا. تو اس لیے یہ بیماری ہے اور اس کا علاج موجود ہے. تو ڈپریشن کی علامات جیسی ہیں فوراً ڈاکٹر کے پاس جائیں, اس کا علاج کرائیں فوراً. اچھا, کیا آپ نہیں سمجھتے کہ ارد گرد کے لوگوں کی بھی اس میں بڑی ذمہ داری بنتی ہے؟ اگر کوئی شادی شدہ ہے تو اس کی بیوی کی, اگر بچے جوان ہیں تو ان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ ڈاکٹر سے رجوع کریں. اب ہمارے یہاں تو بالکل بھائی, ہمارے یہاں تو لوگ مشورہ کوئی نہیں بھی چاہتا تو 10 لوگ مشورہ دیتے ہیں. تو اس بارے میں کہتا ہوں نفسیات پہ بھی دیا کریں نا بھائی. ایک آدمی اچھا خاصا ہنستا کھیلتا تھا, اب وہ آپ نے دیکھ رہے ہیں خاموش ہو گیا. ایک آدمی گھومتا پھرتا تھا, اس نے گھومنا پھرنا چھوڑ دیا. ایک آدمی لطیفے سناتا تھا, اس نے یہ لطیفے وغیرہ سنانا چھوڑ دیا. ملتا جلتا تھا, اس نے چھوڑ دیا, خاموش ہو گیا. آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ اداس نظر آ رہا ہے, تو پھر اس سے پوچھیں یا اس کے گھر والوں کو کہیں کہ اس کو مدد چاہیے فوراً. اس لیے کہ بیمار آدمی خود کبھی کبھی ہو سکتا ہے تعین نہیں کر پاتا کہ میں کیا کروں. بیمار آدمی کو نہیں پتہ چلتا کہ میں کتنی شدت ہے, یا مجھے ماہر نفسیات کے پاس جانا چاہیے. ہمارے یہاں ویسے ہی ماہر نفسیات کے پاس نہیں جاتے, تو ایسے خود فیصلہ کرنا اور بھی مشکل ہو جاتا ہے. اس لیے آس پاس کے لوگ, میاں بیوی, بہن بھائی, ماں باپ, بچے, کسی نہ کسی کو نوٹ کرنا چاہیے. ابھی کل ایک صاحب لے کے آئے تھے, بھتیجا لے کے آیا ہوا تھا, تو اس نے صحیح ڈیسیجن لیا. اپنے چچا کو لے کے آیا, جی کہیں تو بہت تبدیل ہو گئے, تو خاموش ہو گئے, ملنا چھوڑ دیا, یہ گھر میں بیٹھے رہتے ہیں, خوف زدہ رہتے ہیں. تو وہ ڈپریشن کی ساری علامات تھیں, تو ان کو بھتیجا اٹھا کے لے آیا. تو وہ پھر ان سے میں نے پوچھا آپ کو خودکشی کا خیال آتا ہے؟ انہوں نے مجھے بتایا کہ مجھے خودکشی کا خیال ہے. یہی لوگ ہیں جو ان کے 2-3 سیکنڈ کے لیے ان کو آ جائے گا کہ میں یہ کام کر لوں اور وہ گاڑی کے آگے آ جاؤں, گاڑی کے آگے آ گئے, اس کے بعد تو کچھ واپس تو نہیں جا سکتے نا. ایک بار آپ گاڑی کے سامنے آ گئے تو آپ گئے. ابھی آپ آنے سے پہلے 2 گھنٹے پہلے ایک لڑکی آئی تھی, پیشنٹ میں نے دیکھی تھی, انگزائٹی ڈپریشن کی پیشنٹ, خودکشی کے خیالات آتے ہیں. تو اچھا, اب یہ باتیں ہمارے یہاں خودکشی حرام سمجھی جاتی ہے. تو آپ جب پوچھتے ہیں نا تو لوگ پیشنٹ بھی نہیں بتانا چاہتے, اور رشتہ داروں کے سامنے تو بالکل نہیں بتانا چاہتے, چونکہ وہ گھر جائے کہتے ہیں تم حرام باتیں کر رہی ہو, تم یہ حرام باتیں شروع کر دیں, اور یہ غیر اسلامی ہے, اب اس کو خیالات آ رہے ہیں تو آپ خیالات کو تو نہیں ہٹا سکتے نا. تو میں نے اس سے کہا اچھا کیا تمہیں منصوبہ آتا ہے؟ تو میں نے کہا تم کیا منصوبہ بناتی ہو؟ خودکشی کا خیال آتا ہے تو کوئی منصوبہ بھی آتا ہوگا. تو چپ رہی تھوڑی دیر, پھر کہہ لیں گے ہاں آتا ہے کہ بلیڈ سے کاٹ لوں. تو میں نے کہا بلیڈ سے تو میں بھی یہاں کاٹ لوں گا تو کچھ نہیں ہوگا. تو کہہ لیں گے نس کاٹ لوں. اب دیکھیں نا, ہاں اب یہ خیال ہے, اور یہ اگر فرض کریں یہ خیال اس کو اکیلی بیٹھی ہو 2 سیکنڈ کے لیے اس کو یہ ہو جائے کہ یہ میں کر لیتی ہوں, اور بلیڈ اٹھاتی ہے اور نس کاٹ لیتی ہے, اور گھر میں کوئی نہیں ہے, تو 10-12 منٹ میں تو انتقال ہو جائے گا. یہی خودکشی ہے, اور یہی ڈپریشن کی وجہ سے. سارے سمٹم اس کے 1 سال سے ڈپریشن کے سمٹم چل رہے تھے. آج آئی تو اس کے سوسائڈل تھاٹس بھی تھے, اور اس کو خیالات بھی آ رہے تھے, اور اس کو سوچیں بھی آ رہی تھی. ایسے ہی لوگ جو ہے خودکشی کرتے ہیں. اس لیے ہم کہتے ہیں کہ جو لوگ ڈپریس ہوتے ہیں, جو ڈپریشن کے مریض ہوتے ہیں, وہی یہ خودکشیاں وغیرہ کرتے ہیں. معاشی مسائل اپنی جگہ موجود ہیں, لیکن وہ بیماریوں کو کم یا زیادہ تو کر سکتے ہیں. اگر آپ کے پاس پیسہ ہے, آپ خوش ہیں, آپ کی نوکری اچھی ہے, آپ کا کاروبار اچھا ہے, تو آپ کو بیماریاں تھوڑی اچھی طریقے سے ہینڈل کر لیں گے. اور آپ کے پاس دیگر مسائل ہیں معاشرتی, اور جو اگر مسائل ہیں تو بیماریاں تھوڑی اور مشکل لگتی ہیں. لیکن یہ ہے کہ یہ خودکشی اگر ہو رہی ہے, خودکشی کے خیالات آ رہے ہیں, تو یہ بالکل ڈپریشن یاسیت کی بیماری ہے, اور اس کا علاج فوراً ہونا. یہ تو ایمرجنسی, ہمارے ہیں تو ریڈ اسٹیمپ لگاتے ہیں ہم لوگ. ایک ہم نے خودکشی کی ریڈ اسٹیمپ بنائی ہوئی ہے, اس مریض کے فائل کے اوپر ریڈ اسٹیمپ لگاتے ہیں, سوسائڈل اس پہ لکھا ہوتا ہے. اگر وہ ایڈمٹ ہوتا ہے تو وہاں وارڈ میں لوگ چیک کر رہے ہوتے ہیں کہ سوسائڈ نہ کر لے, اور ہمارے وارڈ میں لوگوں نے کوشش کی ہے ہزار بند وغیرہ سے کہ سوسائڈ کر لیں. تو سوسائڈ کے پیشنٹ کو بہت خیال کرنا پڑتا ہے, کیونکہ خودکشی ڈپریشن کی وجہ سے ہی ہوتی ہے. اچھا سید صاحب, آخر میں مجھے یہ بتائیے کہ اگر کوئی پیشنٹ آپ کے پاس آتا ہے تو کس طرح اس کا علاج شروع کیا جاتا ہے, اور وہ کیا پر امید رہے کہ وہ آپ کے پاس آئے یا کسی ڈاکٹر سے رجوع کرے تو وہ اطمینان بخش طریقے سے وہ اپنا علاج
कंप्लीट कर सकता है? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह जहाँ तक डिप्रेशन का ताल्लुक़ है और ख़ुदकशी का ताल्लुक़ है, हमारे मुल्क में बहुत अच्छा इलाज मौजूद है। हमारे पास बहुत अच्छी और सस्ती दवाइयाँ मौजूद हैं। हमारे पास कराची में बहुत सारी फैसिलिटीज़ मौजूद हैं जहाँ पे इसका इलाज फ़ौरी किया जा सकता है। दवाइयाँ डिप्रेशन की ऐसी मौजूद हैं जो फ़ौरी असर करती हैं, और उसके साथ साथ इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी है जो ECT मशीन इलाज कहलाता है। वो तो जो सुसाइडल थॉट में तो फ़ौरन कर देना चाहिए, उससे फ़ौरन ख़यालात बंद हो जाते हैं। और सस्ता इलाज मौजूद है, और ये बहुत जल्दी इसका आदमी ठीक हो जाता है, महीनों में ठीक हो जाता है। जो मौत की ख्वाहिश रखने वाला आदमी 2-3 महीने में आपको खुशबाश नज़र आएगा। दवाइयाँ ऐसी मौजूद हैं, बस लोगों का डॉक्टर के पास तक जाने की बात है। इतनी सी बात है, ये अगर कर लें तो ये काम भी हो जाए। नाजरीन, आपने सैयद सलाउद्दीन साहब की गुफ्तगू सुनी, बहुत ही भरपूर मालूमात उन्होंने फ़राहम की। उन्होंने ये भी कहा कि 99% जो ख़ुदकुशियाँ हैं वो डिप्रेशन की वजह से होती हैं, और ये सबसे अहम तरीन बात है जिस पर गौर और फ़िक्र करनी चाहिए। और अगर आपके इर्द गिर्द कोई ऐसे पेशेंट हैं आपके अपने घर में या आपके रिश्तेदारों में, तो फ़ौरी तौर पर आपको माहिर नफ्सियात से रुजू करना चाहिए। और अर्बन नफ्सियाती अस्पताल भी उन अस्पतालों में से है जो बेहतरीन इलाज जो है कर रहा है। और इसके साथ अपने मेज़बान ज़ैन सिद्दीकी को इजाज़त दीजिए। चलते चलते आपसे दरख्वास्त करूँगा कि रंगे नौ को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अपना और अपने अतराफ़ के लोगों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।